آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، تم بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارا آئی ایم ایف بھی بھاڑ میں جائے۔ غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو، طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو۔ ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے۔ نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضول باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، یہ چھوڑ دو۔ یہ جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز آپ کے اور میرے پیسوں سے خریدا ہے، ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر مریم نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدا ہے؟ کیسے خریدا ہے؟ یہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا 9 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، یہ آپ اور مجھ پر ڈاکہ مار کے خریدی ہے، یہ مجھ سے پوچھ کر یا آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدی ہے۔ یہ جو ایف بی آر کا نااہل عملہ اس کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو۔ یہ جو تمہارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ اس لیے 2 نمبری مت کرو اور اس لیوی کو ختم کرو۔ پیٹرولیم کی پرائس کو 225 روپے پر لے کر آؤ، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا۔ تمہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف، تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے اور جب وہ اپنی سیلری لے کر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا ہے۔ باپ گھر میں آئے اور اس کی بیوی بچوں کی ماں یہ سوال کرے کہ آج تو تنخواہ ملی تھی، آپ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو شرمندگی اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنی نظروں کو جھکا لے کہ غریبوں کے بچے پھل نہیں کھا سکتے بلکہ اب تو سبزیاں بھی کھانا دشوار ہو گئی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان جرنیلوں سے، ان بیوروکریٹ سے، ان طاقتور لوگوں سے، ان جاگیرداروں سے، یہ جو سیاست کے نام پر دھندے بازی کرنے والے الیکٹیبلز ہیں، یہ فارم 47 کی پیداواروں سے، کہ تم کیا اس کو بسر کرتے ہو؟ اس مسئلے کو تمہارے بچے کیا کسی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں؟ کیا وہ پبلک یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، تم نے طبقاتی نظام تعلیم بنایا ہے، غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیروں کی تعلیم الگ، اقتدار امیروں کے لیے، حکومت امیروں کے لیے، اور ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلنا یہ امیروں کا کام، اور تمہیں دھونا، تمہارا بوجھ اٹھانا، تمہیں لیوی کی صورت میں پیسے فراہم کرنا، تمہیں ٹیکسوں کی صورت میں مراعات دینا، محنت کرنا، کھیتوں میں ہل چلانا، ٹریکٹر چلانا، فصل لگانا، لیکن جاگیرداروں کا غلام بن کر رہنا، یہ عوام کی قسمت میں ہے، یہ غریبوں کی قسمت میں ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کی قسمت میں ہے، اور چند لوگ ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ جن کے اللہ تللے ختم نہیں ہوتے، جن کی مراد ختم نہیں ہوتی۔ اس نظام کو بدلنا ہے، کاٹ جھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، درخت کی شاخیں جھاڑنے سے نظام نہیں بدلے گا، اس گندے بدبودار فرسودہ نظام کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، تب جا کر انقلاب آئے گا۔ اس لیے یہ آغاز ہے، یہ پیٹرولیم لیوی ایک عنوان ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک استعارہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جنون عوامی ایشو پر سیاست کی ہے، آپ نعیم الرحمن کے لیے سیاست نہیں کر رہے، آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے، آپ اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور 25 کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان سے حب الوطنی وہ اس کا اظہار کرنے والوں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں ڈنڈے کی اجارہ داری نہ ہو، جس میں بندوق کے ذریعے سے لوگوں سے بات نہ کی جائے، ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں عوام شریک ہو، اس لیے کہ ریاست عوام کا نام ہوتی ہے، ریاست طالب علم ہوتا ہے، ریاست منظور ہوتا ہے، ریاست کسان ہوتا ہے، ریاست غریب ہوتا ہے، ریاست صنعت کار ہوتا ہے، ریاست سرمایہ کاری کرنے والا ہوتا ہے،
تاجر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ریاست ان پر مشتمل ہے۔ یہ آپ نے کیا نام رکھ دیا ہے؟ بندوق کا نام، بندوق والے ادارے کا نام ریاست رکھ دیا۔ اس کا نام ریاست نہیں ہے، ریاست میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، عام لوگوں کا نام ہے۔ اور ہم نے یہ ریاست اللہ کے نام پر حاصل کی تھی، ہم نے اس مطالبے پر حاصل کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ والی ریاست نہ کسی جرنیل کی ہو سکتی ہے، نہ جاگیردار کی ہو سکتی ہے، نہ وڈیرے کی ہو سکتی ہے، نہ افسر کی ہو سکتی ہے، نہ نوکر شاہی کی ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ والی ریاست یہ عوام کی ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمرانی کو وہ قائم کرتی ہے، جس سے عدل ہوتا ہے، جس سے انصاف ملتا ہے، جس سے علم پھیلتا ہے، جس سے اقدار پروان چڑھتی ہیں، جس سے اخلاقیات پروان چڑھتی ہیں، جس سے فرد بھی، خاندان بھی، معاشرہ بھی اور نظام بھی، سب انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام بنتا ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا پوری دنیا کے لیے تجربہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے بہت غلط تجربے کر لیے ہیں۔ یہ تجربے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ بپھرے بے عوام پھر کہیں اپنی قوت سے کہیں آپ کو بھاگنے پر مجبور نہ کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں اس کو لیوی کو تو ختم کرو، ٹیکسوں کو کم کرو، بجلی کے جو بم گر رہے ہیں اس کو ختم کرو۔ تمہاری نااہلی کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی، تمہاری کرپشن کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے میرے دوست اور ساتھیوں اور میرے گھروں میں موجود میری بہنوں اور ماؤں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے۔ اس لیے ہم نے بہت مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے آج اس تحریک کا آغاز کیا ہے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کے یہ مظاہرے اور روڈ جام ختم ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ریہرسل تھی، یہ تو ٹریلر تھا، آگے تو پوری عکس بندی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں تمہیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آج ہم نے جس بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے یہ تاریخ رقم کی ہے۔ اب کل کا ہم گیپ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے، آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کے موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں، یا ابا فیصلہ کریں، یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیوی ختم کرنی پڑے گی۔ تیار ہے پرسوں کے لیے؟ اور بھائی صرف لاہوریوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے، اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے طویل انشاءاللہ۔ اور کراچی میں اس وقت جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں ہیڈ کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں مراد نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جعلی سیٹیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں آپ کی محبت نہیں چاہیے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کے مطالبے کے لیے تاریخی جدوجہد جو شروع کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم نے لائے عمل کا اعلان کیا ہے، اور پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا۔ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور
گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا. پیٹرولیم لیوی ختم کرو, بھتہ ٹیکس ختم کرو, بجلی کی قیمت کم کرو, آئی پی پی مافیا سے نجات کے لیے, گندم مافیا, آٹا مافیا, چینی مافیا سے نجات کے لیے اور اس فرسودہ نظام کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد نئے عنوان کے ساتھ 9 اگست اتوار کے دن بھرپور طریقے سے آئیں گے اور جدوجہد کی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. میں وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب سے اور ان کی ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں, ہم پرسوں آئیں گے انشاءاللہ, پوری قوت سے آئیں گے, اللہ کے توکل پہ آئیں گے, نوجوانوں کے ذریعے سے آئیں گے اور پوری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آئیں گے, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ترجمان بنیں گے. نوجوانوں تمہیں سلام, جنزی تمہیں سلام, تمہیں بزرگوں تمہیں سلام. میری ماں بہنوں نے بھی تاریخی جدوجہد کی ہے اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں کل 41 شہروں میں احتجاج کیا ہے. یہ بھی زبردست قسم کی ان کی شرکت ہے اور جب ہم دھرنا دے کر بیٹھیں گے تو پھر ہماری مائیں بہنیں بھی آئیں گی, ہماری بیٹیاں بھی ہوں گی, ہمارے بیٹے بھی ہوں گے, مزدور اور کسان بھی ہوں گے, تاجر اور وکیل بھی ہوں گے, علماء اور طلباء بھی ہوں گے, ہر واک آف لائف کے لوگوں کو, اساتذہ کو بھی, سب پریشان ہیں, سب دکھی ہیں, کسی کی پنشن کھا گئے ہیں, کسی کی سیلری نہیں بڑھا رہے ہیں, کسی کو نکال رہے ہیں, اسکولوں کو بیچ رہے ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو فروخت کر رہے ہیں. یہ جو برائے فروخت کا انہوں نے بورڈ لگا کر جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے, اب فیصلہ کن جدوجہد شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی.